اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آ گئے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں، وہاں بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑا ہے۔ دھیان سے سنیے، 48 مہینے کے لیے بینک میں جانا ہے، کھڑا ادھر ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپے جمع کر کہ کچھ کرنا پڑے، حلوائی کی دکان نانا جی کا پاتی، میٹھا میٹھا حق کڑوا تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی گئے، مینیجر بھی گئے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت۔ نوکری مسلمان کر رہا ہے، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ کھول کے حاصل ہونا پڑے۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا، اس کی ماں اس کو زیادہ سمجھ لگے گی، کسی طرح کالیا گورا، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا تو کالیا گورا، لیکن اس ماں پر قربان جائیے اس کالے کو بھی چاند سمجھتے۔ بیٹا کالا کروٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدسورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کیے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پڑھیں۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام؟ کہا بیٹا رات کی نیت کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری ڈیوٹیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات کی محنت کر کے مکہ کا قاضی بن، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو۔ ایک پیغام جواب دیجیے، سننے کے لیے ہمارا جواب تیار ہے، دوست صاحب بنائیے انشاءاللہ، بولیے لوگ غلطی صاحب تو بتائیے، آپ لوگ دوبارہ جواب ہونے والے سیدھا جنت میں جا کر کیا ہوگا؟ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑنے میں گارنٹی لیتا ہے، اللہ 10 سال کے برابر کرتی ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں، نافرمان عورت ہے نیکی سب سے اوپر جاتی ہے، نافرمان غلام ہے سر سے اوپر نیکی جاتی ہے، نافرمان شرابی ہے اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے، سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان، جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان کھا جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے، 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پھنسی جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ انٹرنیشنل گالی دیتا ہے، تو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا تو دے رہا۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا،
کرم کسی اور کا، ستم کسی اور۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک تین چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ ہو جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ تین چیزیں: گانا اس سے بھی زیادہ خطرناک، زنا اس سے بھی زیادہ خطرناک، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈالیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجیے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا۔ آپ عقلمند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب اکڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے، ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ کا جواب ملے گا۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نوبرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے آخری ہے، میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ نے سنا، آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے، آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے بیٹی کو زیادہ پائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہرتے بیدار ہے۔ آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار ہے۔ ایک تو ہم ہاں پاگل ہیں اور فیصلہ آپ کیجیے کہ آپ کتنے پاگل ہیں۔ اگر دونوں پاگل ہو گئے تو کراچی کے علاوہ کہیں ٹھکانا نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گاڑنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا، اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجیے، گاڑ لیجیے، جھاڑ لیجیے، کپڑا پاک ہوگا۔ بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ یہاں سے قاضی حقانی نے نقطہ نکالا، جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پہ پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں۔ بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہے، یہی بیٹی آگے جا کر 1 نمبر کی بیوی ہو، یہی بیٹی آگے جا کر 1 نمبر کی ماں ہو، یہی بیٹی آگے جا کر 1 نمبر کی ساس ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ
بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, سدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ کے ذریعے کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہوگا. آپ کا گوارا کیجیے, اللہ کی عبادت کریں انشاءاللہ, رسول اللہ کی عبادت کریں انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے, حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے, غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے. آپ چھوڑنے کی گارنٹی لیجیے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. موقع ملے گا تو کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, 3 ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھا شیخ کے گھر میں, والے کالج کے چکر میں, والے صاحب کے دفتر میں, کھیت کے چکر میں تو روٹی مل گئی, بڑی شیخ کی طاقت تھے تو چھوٹی ہو گئی, نمانی بات وائس کی, پھر پتلون کے چکر میں تو روٹی مل گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.